صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث قصہ کو پڑھتے ہیں اپنے وقت کے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت سے، امام کی صحت و سلامتی، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے، اور تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم بسم الله الرحمن الرحيم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجمعین۔ غالباً ہماری قاریہ جو ہیں وہ آف لائن ہو گئی ہیں جس وجہ سے ٹرانسمیشن رک گئی ہے۔ ہم چند منٹ ان کا انتظار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کنیکشن دوبارہ لگتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجمعین۔ ہماری قاریہ کی طرف سے لائٹ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آن لائن دوبارہ نہیں آ سکتی۔ میں اپنی ذاکرہ سے، ذکیہ نجفی سے درخواست کروں گی کہ وہ حدیث شروع کیجیے۔ آپ سب سے التماس ہے سورہ فاتحہ کے لیے آپ سب کے ساتھ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے۔ سید ناصر حسین الحسینی ابن سید علی الحسینی اور سید جواد احمد جعفری ابن سید محمد خضر جعفری کے لیے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، الہی آمین۔ جی ذکیہ آپ پلیز شروع کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ فضا میری آواز اور میری تصویر آ رہی ہے؟ آپ سب مجھے سن اور دیکھ سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمانہ و تشریف آوری ائمہ طاہرین با آواز بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص مالیہ مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص سید جواد احمد جعفری اور سید ناصر حسینی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجدود الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله وسلم على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ تمہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہو سکتا ہے تمہیں بھوک میں مبتلا کیا جائے ہو سکتا ہے تمہاری جانوں کی کمی ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری محنت کا وہ صلہ نہ ملے ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے رزق کی وہ فراوانی نہ ملے جو دوسروں کو ملتی ہے. اور پھر خدا کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان مصیبتوں کے بدلے میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے صبر کیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں وانا الیہ راجعون اور ہماری بازگشت بھی اس خدا کی جانب ہے. آج کا دن یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. آپ میں سے بہت سارے سادات جو اپنے خون سید الشہداء خون شیر فاطمۃ الزہرا کے وارث ہونے کے اوپر ناز کرتے ہیں. ہماری نسبت یا ہمیں جو ایک اتصال حاصل ہے جس ہستی کے ذریعے سے جس میں شراکت غیر سادات بھی رکھتے ہیں وہ مکتب جعفری کا ہے. بہت سارے سادات کا یہ ناز ہے کہ وہ سید ہیں وہ اولاد زہرا ہیں اور ہم جیسے امتیوں کا ناز یہ ہے کہ ہم مکتب جعفری ہیں ہم محب اہل بیت ہیں. اور جو اختصاص امام جعفر صادق کا بطور خاص آپ کے وجود سے آپ کی سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت خود اس بات کی بشارت ہے کہ کوئی بھی آپ جیسا نہیں. کس طرح سے کہ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول آپ شریک ہیں رسول اللہ کی ولادت کے. آپ کا نام صادق آپ کا لقب صداقت کا وہ معیار جو اللہ نے 17 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے خاتم رسول اللہ کو دیا تھا. آپ بھی جعفر کے ساتھ صادق ہیں. پھر پروردگار عالم نے آپ کے لقب کے ہمراہ آپ کو جو فریضہ دیا ہے جس طرح رسول اللہ نے جاہلیت کے پردے کو چاک کیا تھا اور جاہلیت سے تاریکی سے نکال کے لوگوں کو علم کی جانب لے کر آئے تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی فریضہ تھا کہ آپ نے اپنے مکتب کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے آپ نے اپنی رسول سے منقول احادیث کے ذریعے آپ نے قرآن کے ذریعے اور پھر اس کے بعد بہت سارے اور بھی ابواب کھولے. آج اگر آپ ریاضی میتھس کی بات کرتے ہیں تو اس کا موجد یا اس کا بانی یا اس کا سب سے پہلا آپ کہیں کہ معلم استاد جس نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک فارمولا کی شکل دی اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھا وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے.
फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हयान, हम सब जानते हैं, उसने 2 घंटे इमाम जाफर सादिक के साथ गुजारे तो उसकी जनाबे जाबिर इब्न हयान की जिंदगी बदल गई और उन्होंने केमिस्ट्री के वो मोजिद कहलाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्हें कहा जाता है। और इसी तरह इमाम अबू हनीफा, जिनका असल नाम हनफी मसलक जो आज बहुत ज्यादा राइज है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, इमाम अबू हनीफा का असल नाम नुअमान था। वो कहते हैं लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर वो 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की शागिर्दगी में गुजारे वो 2 साल ना होते तो मैं नुअमान हलाक हो जाता। लिहाजा अगर हम फिक्र की बाब में देखें, इमाम हम्बल, इमाम हनफी, इमाम शाफई, इमाम मालिकी, सब फिरकों और मसलक के जितने भी आइम्मा हैं, उनकी जो लीडरशिप है इल्मी लिहाज से, इंटेलेक्चुअली, वो सब शागिर्द है इमाम जाफर सादिक के। लिहाजा आपकी इल्म के हिसार से, आपकी शागिर्दी से कोई भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकता। लिहाजा आपने अपने आप को इतना एक ताबनाक रोशन चेहरा ऐसा इस्लाम का रखा है कि जब भी इस्लाम अपने आप को इल्म के मेयार पर कहीं पर भी रोशनास या अपना तारुफ देना चाहेगी तो इमाम जाफर सादिक के बगैर नामुकम्मल रहेगा। ज़ात इमाम जाफर सादिक की हमारे लिए इस हिसाब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जब भी मजलिसों में अक्सर रिवायात नकल करते हैं तो कसरत के साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायात नकल होती हैं। और आज भी मैं चाहूँगी कि इमाम की एक बहुत प्यारी जो हमारे लिए आजकल बहुत प्रैक्टिकल है बात, आपकी एक हदीस के आपने अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफा से सवाल किया, फरमाया कि मुझे बताओ कि अक्लमंद कौन है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि ए इमाम, अक्लमंद वो है कि जो खैर और शर में फ़र्क कर सके। आपने फरमाया तो जानवर भी कर सकता है, जानवर को भी पता चलता है कि मालिक कौन है, जानवर को भी पता चलता है कि दुश्मन कौन है, इसका फ़र्क तो जानवर के दरमियान भी वाज़े है। इमाम से उसने कहा कि फिर मौला आप बताइए कि अक्लमंद तरीन इंसान कौन है। तो आपने फरमाया अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो खैर में से जो सबसे बड़ा खैर है, खैरुल खैरीन, जो सबसे आला खैर है उसको इंतखाब कर सके, उसको अपना सके, जो सबसे अहम तरीन और सबसे अजमत वाला खैर है उसको अपनी जात का हिस्सा बना सके। और फिर उसके बाद फरमाया कि अक्लमंद वो है कि जो शर्र शरीर, सबसे बुरा शर है, उससे अपने आप को दूर रख सके या अपना दामन बचा सके। और यही वजह है कि मेरे मौला उसके बाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि 5 लोगों से दोस्ती ना रखना, 5 लोगों की कुर्बत या उनकी सोहबत को ना अपनाना। पहला शख्स जिससे दोस्ती ना रखना, वो फरमाया झूठा। झूठा कभी भी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, उसकी बात कभी भी तुम्हें तुम्हारे ईमान में और तुम्हारे दुनिया में तरक्की या डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाने देगी, बल्कि वो हमेशा फरेब में झूठा खुद भी रहता है और दूसरे को भी रखता है। फिर उसके बाद फरमाया कि कभी बेवकूफ से दोस्ती ना करना, क्योंकि जो बेवकूफ होता है वो तुम्हें फायदा भी पहुंचाना चाहे तो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। फिर उसके बाद फरमाया कि कभी कंजूस के साथ दोस्ती ना करना, क्योंकि कंजूस की खसलत यह है कि वो अपना सरमाया जो उसके पास होता है, वो किसी भी सूरत में हो, वो अपने सरमाए को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारा सरमाया भी जाया कर देगा, चाहे वो वक्त की शक्ल में हो, चाहे वो माल की शक्ल में हो, चाहे वो तुम्हारी एनर्जी या तुम्हारी तवानाई की शक्ल में हो, या तुम्हारी किसी पोटेंशियल की शक्ल में हो। कंजूस जाया करता है, कंजूस नुकसान उठाता है। लिहाजा फरमाया कि कंजूस से कभी भी दोस्ती ना करना। फिर उसके बाद फरमाया कभी किसी बददिल के साथ, कसीउल कल्ब के साथ, छोटे दिल वाले के साथ दोस्ती ना करना। फरमाया क्योंकि वो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसका दिल सूए-ज़न, बुरे गुमान और नाउमीदी से भरा हुआ होता है। जब वो कोई छोटी सी मुश्किल देखता है तो वो हमेशा उस मुश्किल को बढ़ा और अपनी ताकतों को या अल्लाह से हुस्न ज़न को दूर कर देता है। लिहाजा वो भी तुम्हारे लिए
نقصان دہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کبھی کسی فاسق سے دوستی نہ کرنا کیونکہ فاسق تمہیں ایک لقمے کے عوض ایک لقمے کے بدلے بیچ دے گا. تمہارا یہ بھی خیال نہ کرے گا, وہ تمہارے ساتھ دھوکھا کرے گا, تمہاری قدر تمہاری قیمت کو گرا دے گا, وہ تمہارے ساتھ تمہارے وجود کو حقیر اور چھوٹا بنا دے گا اور مختصر سے فائدے کے لیے تمہاری ہستی کو نابود کر دے گا. لہٰذا جھوٹے سے فرمایا دوستی نہیں کرنی, بے وقوف سے, کنجوس سے, بددل سے اور فاسق سے. یہ وہ 5 لوگ ہیں جن سے کبھی کوئی عقل مند دوستی نہیں کرتا. اور بالخصوص آج کا دن جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے, دیکھیے یک دفعہ ہم امام کی شہادت کو سمجھ نہیں سکتے. امام کی شہادت تک پہنچنے کے لیے ایک تو لازمی ہے کہ ہم ذات یا آپ کے فلسفہ امامت سے آگاہ ہوں کہ اللہ نے ہر امام کو ایک انسان کامل بنا کر بھیجا ہے. اگر لیڈر, اگر رہبر خود ہی برائیوں کے اندر ہوگا تو وہ کس طرح دوسروں کو بچائے گا, وہ کس طرح نجات دلائے گا؟ اگر وہ خود بے بس ہوگا تو اس کے لیے کتنا دشوار ہوگا کہ وہ لوگوں کو بے بسی سے نکالے. لہٰذا اللہ نے ہمیشہ ہر امام کو, ہر مرسل کو, اپنی جانب سے بھیجے ہوئے ہر نمائندے کو صاحب عصمت, صاحب علم کامل بنا کر بھیجا ہے. اور پھر ان کے ہاتھ میں معجزات اور کرامات دیے ہیں. ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول رکھا ہے, وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں. وہ کوئی دعا کرتے ہیں تو خدا انہیں قبول کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ ہستیاں اللہ کی رضا میں راضی بھی رہتی ہیں. قضا و قدر الہی میں خدا سے شکایت نہیں کرتی. لہٰذا جو ہستی ایک کامل وجود ہے, جس کا نہ صرف نام یا جس کی ولادت رسول خدا اسوہ حق, بلکہ اس کا لقب بھی, اس کی عادات بھی, وہ صادق آل محمد ایسے ہیں, سچے ایسے ہیں کہ وہ سچ کہنے والوں میں, آل محمد میں نمایاں ہیں. لہٰذا آپ کی ذات جو ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات, مدینے میں آپ آج بھی اگر جائیں, مدینہ, پرانا مدینہ دیکھیں جو ائمہ کی زندگی میں تھا, تو وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا شہر تھا, اور امام کی ذات ترویج علم میں بہت زیادہ مشغول رہتی تھی. آپ حج کے ایام کو یوٹیلائز کرتے تھے, اور آپ کے لیکچرز ایسے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ آپ کے لیکچر میں ایک وقت میں 4000 لوگ پیپر پین کے ساتھ, آپ کے لیکچر میں ایک وقت میں 4000 لوگ پیپر پین کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس کو لکھتے تھے, نقل کرتے تھے, نوٹ کرتے تھے. ہاں, اور وہ شاگرد جو تھے وہ صرف وہ تھے کہ جو آپ کی امامت کو قبول کرتے تھے؟ نہیں, ہر وہ شخص جو حج کے ارادے سے خانہ خدا کی جانب آتا تھا, چاہے وہ امام سے ایک نظریاتی اختلاف رکھتا ہو, سیاسی اختلاف رکھتا ہو, اجتماعی اختلاف رکھتا ہو, لیکن جب علم کی بات آتی تھی, درس و تدریس کی بات آتی تھی, تو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیتے تھے. اور بہت سارے امام کے مناظر مشہور ہیں, امام کے اصحاب, امام کی جانب سے بھیجے ہوئے آپ کے نوائب جو لوگوں سے مناظرے کرتے تھے اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ ڈیبیٹس ہوتی تھی, اور وہ اس کو جیت کر آتے تھے, اور امام پھر ان کو فرماتے, ان کو اپریشیٹ کرتے تھے, ان کی تشویق فرماتے, اور وہ ایک لمبا اور ایک الگ چیپٹر ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ امام نے اپنے علم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کیا, اور لوگ چاہیں یا نہ چاہیں امام کے علم کے گرویدہ ہو گئے, اور امام کی پاپولیرٹی, امام کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ کسی نے جا کر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام منصور دوانقی ہے, منصور دوانقی سے کہا کہ تمہاری حکومت اور تمہاری پاور کے لیے جو اگر اس زمانے میں کوئی تھریٹ ہے یا کوئی خطرہ ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات, کیونکہ امام جعفر صادق کے آس پاس آپ کے حلقے میں اپنے پرائے سارے جاتے ہیں, اور اگر انہوں نے ایک فرمان, دیکھیے ایک فرمان بھی تمہارے خلاف دے دیا تو پھر یہ نہیں رہے گا کہ صرف علوی, جو زمانے میں آپ کہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو ماننے والوں کو علوی کہا جاتا تھا, صرف علوی نہیں بلکہ عثمانی العقیدہ بھی امام جعفر صادق کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور وہ تمہارے خلاف ہوں گے.
کیونکہ امام جعفر صادق کی سے اور آپ کا انفلوئنس اور آپ کی شہرت اور آپ کی بات کی تاثیر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اس زمانے کے خلیفہ کو اپنی حکومت کو لے کر امام جعفر صادق کو کی ذات اس کو لگا کہ ایک بہت بڑا اندیشہ، خدشہ یا ایک تھریٹ ہے، لہٰذا اس نے اپنے مشیر خاص جس کا نام ربیع ہے، ربیع کو حکم دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ آج 2 کلام ہو جائے، آج یا فرزند رسول رہیں گے یا میں رہوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے غلام ربیع سے کہا کہ امام کو لے کر آؤ اور آج ان کا بھرے دربار میں یا میرے دربار میں ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ربیع امام کے پاس گیا اور امام جس حالت جس کیفیت میں تھے، امام کو مہلت نہیں دی اور امام سے کہا کہ آپ کو فوراً ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ امام نے غلام سے جو مشیر خاص تھا منصور دوانقی کا، اس سے فرمایا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، اللہ نے ابھی میری زندگی کے اور دن رکھے ہیں۔ ربی نے کہا کہ آپ ابھی جائیں گے دربار میں تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ امام کو لے کر منصور دوانقی کے دربار میں داخل ہوا، در حال کہ منصور دوانقی انتہائی غصے کی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ پہلے ہی امام کا سر تن سے جدا کرنے کا آرڈر پاس کر چکا تھا، اور ربی اس بات کا علم رکھتا تھا کہ وہ امام کو کیوں لے کر آیا ہے۔ لہٰذا جب وہ امام کو لے کر دربار کے اندر داخل ہوا تو اب ربی نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام کو لے کر آیا اور جیسے ہی ہم دربار میں داخل ہوئے میں نے دیکھا کہ منصور دوانقی کے چہرہ سرخ ہوا ہے اور اس کے اندر غیظ و غضب بہت زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ امام جعفر صادق کی جو خوش فہمی ہے وہ ابھی بہت غلط ثابت ہو جائے گی اور یہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام جعفر صادق کے لب حرکت کر رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ چلتے ہوئے منصور دوانقی کی جو مسند ہے اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ امام بالکل اس کے برابر میں پہنچے، اور جیسے ہی امام جا کر منصور دوانقی کے ساتھ بیٹھے ہیں سب نے دیکھا کہ منصور دوانقی کا چہرہ ایک دم سکون میں آ گیا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا، اور وہ امام کی جانب محبت کے ساتھ دیکھنے لگا، اور اس نے امام سے احوال پرسی کی اور پھر امام کو رخصت دے دی اور کہا آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ سب حیران ہوئے کہ کچھ دیر پہلے منصور دوانقی نے جن کے قتل کا حکم دیا تھا ابھی اپنی مرضی سے ان کو بھیج دیا، لہٰذا کیونکہ وہ خلیفہ تھا کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ربیع کہتا ہے میں دوڑتا ہوا امام کے پاس، امام جعفر صادق کے پاس گیا اور میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، میں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے لیے کون سا حکم منتظر ہے، آپ کا ابھی سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں، آپ نے کیا دعا پڑھی؟ تو دیکھیے آپ سب کے ساتھ بطور ہدیہ پیش کرنا چاہوں گی یہ دعا جو امام نے ربیع کو تعلیم دی، فرمایا کہ میں اس وقت اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، یا عدتی عند شدتی یا غوثی عند قربتی احرسنی بعینک التی لا ینام وقفنی برکنک الذی لا یرام، کہ اے ہر تکلیف اور ہر آزمائش میں میری طاقت، اے ہر تکلیف میں میری فریاد، میری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو کبھی بھی نہیں سوتی، اور میرے اوپر اپنا سایہ قائم دائم رکھ جس میں کوئی دراڑ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا جب کی تو اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی اور میں عافیت کے ساتھ واپس آ گیا۔ لہٰذا جب امام وہاں سے واپس آئے تو یہ واقعہ زبازد خاص و عام ہونے لگا اور لوگ کہنے لگے کہ امام جعفر صادق کے پاس دعا کا بھی ایسا علم موجود ہے جو یقینی موت سے انسان کو نجات دلا سکتا ہے، جو یقینی موت سے انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کوئی بڑا ایسا اقدام لوں گا کہ سب کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام حکومت وقت کے برخلاف جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے منصور دوانقی نے حکم دیا، آپ لوگ جانتے ہیں امام جعفر صادق کی رہائش ان ایام میں مدینے میں تھی، اس نے حکم دیا اور کہا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اور پھر ایسا کیا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی
اور وہ آگ ایسی تھی کہ اس کے شعلے اور اس آگ کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا تھا وہ گلی میں آ کر گر رہا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ امام کا سارا مال، سارے اسباب کو ختم کر دیا گیا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، تو آپ اس جلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے قدم اس جانب بڑھانے شروع کیے اور آپ داخل ہوتے جا رہے اور آپ فرما رہے انا ابن اعراق الثرا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، کہ میں اس اسماعیل کا بیٹا ہوں جس کی اولاد کے ریشہ و رگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں اس اسماعیل کا بیٹا ہوں جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کہہ کے آپ گھر میں داخل ہوئے اور اللہ نے آپ کے گھر کو خیر، امن اور سلامتی میں بدل دیا۔ لہٰذا منصور دوانقی جان گیا کہ میں کچھ بھی کروں، ذات امام جعفر صادق کی، بغیر کسی لشکر کے، بغیر کسی سپاہ کے، بغیر کسی سفارتی حلقے کے، بغیر کسی مین پاور کے، بغیر کسی مال و دولت کے اور بغیر کسی ہتھیار کے مجھے ہر دفعہ زیر کر دیتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں امام کے لیے کوئی اور چارہ کروں، اور اس نے شہر شام سے ایک روایت کے مطابق اور دوسری جگہ روایت ہے کہ بصرہ سے ایک ایسا زہر منگوایا کہ جس کو کھانے کے بعد موت حتمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ زہر انگور کے اندر ڈال کر مدینے میں امام جعفر صادق کے سامنے رکھا گیا۔ آج کا دن تھا جب امام جعفر صادق نے اس زہر کو تناول فرمایا۔ روایت ہے کہ جس طرح امام حسن مجتبیٰ زہر دغا کی تاثیر سے آپ نے بستر شہادت پر کئی دن گزارے، اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر جنہوں نے زہر کے اثر سے کئی دن بستر شہادت پر گزارے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات تھی کہ جن کو انگور کے اندر زہر دے کر اپنی کمتری، منصور دوانقی نے اپنی کمتری اور اپنی ناکامی کا اعلان کیا، لیکن میرے مولا نے جب زہر کے چند خوشے، چند دانے تناول کیے تو آپ نے فرمایا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر میں راضی، اور جو اللہ کی جانب سے امر آ گیا اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا اور اس زہر کا اثر آپ کے بدن اطہر پر تیزی سے پھیلنے لگا۔ شہر نانا کا تھا، وہ جو کبھی یثرب تھا، نبی کے آنے کے بعد اسے مدینۃ الرسول کہا گیا تھا، اس شہر کے اندر رسول کا فرزند امن و امان میں نہیں تھا۔ تاریخ جانتی ہے کہ ہر امام کو انتہائی غربت کے ساتھ، انتہائی مظلومیت کے ساتھ، ظاہری اور باطنی ہر شکنجے کے بعد مظلومانہ اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ میں کہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت کو اگر ہم انگور کے چند خوشوں تک رکھیں تو انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جو مکتب جعفری ہیں، فقہ جعفریہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا وہ امام آج بھی مظلوم ہے، آج بھی مظلوم ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنا بڑا علم کا مینارہ اور آپ کی قبر کا کیا حال ہے۔ جنت البقیع میں امام جعفر صادق کی قبر کس کیفیت میں ہے، کس مظلومیت کے ساتھ ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص، جب کوئی جعفری، جب کوئی محب اہل بیت، جب کوئی علم دوست، جب کوئی صاحب معرفت مدینہ جاتا ہے اور امام جعفر صادق کی قبر کو تلاش کرتا ہے تو وہاں کے رہنے والے پتہ ہے کہ ہر پڑے نظر آ رہے ہیں نا، وہ پتھر امام جعفر صادق کی قبر ہے۔ آج بھی ہم شیعہ جب امام کی قبر کے آس پاس کوئی تعظیم، کوئی احترام کا نشان تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی احترام کا نشان نہیں ملتا۔ یقین جانیے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر
جتنی مظلومیت امام جعفر صادق کی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو کسی دوسرے امام کی، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام حسن مجتبیٰ، اور پھر جناب فاطمہ الزہرا اور رسول اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مظلومیت آج بھی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج میں آپ سے کہتی ہوں تصور کیجئے قبر سید الشہداء تو آپ کے ذہن میں سنہری گنبد آئے گا، حرم امام رضا تو آپ کو اس کا باصفا صحن یاد آئے گا، حرم امیر المؤمنین آپ نجف کی گلیوں میں گم ہو جائیں گے، اگر کہا چاہے شہر کاظمین اور سامرا تو آپ امام کی محبت میں ہوں گے، لیکن جب کہا جاتا ہے امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، آتا ہے خاک، بنجر، ویرار، رات کی تنہائی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں کہوں گی اے میرے مولا، اے امام جعفر صادق، ہماری جانیں قربان آپ کی مظلومیت پر۔ مومنین امام علی علیہ السلام کی قبر نہیں اعلان کیا گیا، نہیں بتایا گیا، لیکن جب آپ کا زمانہ آیا تھا امام جعفر صادق کی امامت شروع ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر ہے۔ میں کہوں گی اے میرے مولا، آپ چھٹے امام ہیں، آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخری امام دعا ہے جب میرے آخری امام زمانہ ظہور کریں گے انشاءاللہ، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں ایک حرم تعمیر ہوگا جہاں ہم جا کر بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی ویران قبر پر سلام بھیجیں گے، اس پر چراغ جلائیں گے، اس کو روشن و منور کریں گے، جو تعظیم، جو عزت آپ کی ہے میرے مولا اس سے قائم دائم رکھیں گے۔ پروردگار ہم سب کو زوار قبر امام جعفر صادق علیہ السلام بنائے، ارحم الراحمین جنت البقیع کی ویرانی کو نور اور روشنی میں اور رونق میں بدل دے۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے بھی اپنے دلوں میں جو جو حاجات لے کر بے حق باب الحوائج امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کی شرعی حاجات کو برابر فرما۔ ارحم الراحمین میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہم کنار فرما۔ پروردگار عالم میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں ہمارا ہر عمل تاجیل کا سبب بن جائے، اور جتنے بھی لوگ آج کل اس وبا کووڈ-19 کا شکار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجل عنایت فرما، اور جو لوگ اس کی زد میں آ کر اس دنیا سے میرے بہنوں ناصر بھائی آج پروردگار ان جوار خاص میں، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ان کے لواحقین، ان کے بچوں اور جو جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں جہاں جہاں کل کے لواحقین کے لیے پروردگار تو سبب بنانے والا ہے، تو ذریعہ بننے والا ہے، تو ان کے لیے بہترین سبب اور بہترین ذریعہ بن جا، اور ان کی دنیا کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے تو والے، اور جو لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں ارحم الراحمین ان کی جان مال عزت آبرو کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ پروردگار امت مسلمہ اور بالخصوص امت تشیع میں اتفاق اور اتحاد کو عام کر دے۔ ارحم الراحمین ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی درگاہ عزتی میں قبول فرما، اور میرے آقا امام زمانہ جب ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور آبان میں جگہ عنایت فرما۔ انک سمیع الدعاء انک علی کل شیء قدیر۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحومین احمد جواد احمد جعفری اور ناصر بھائی ان کے لیے 1 دفعہ زیارت سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ اور ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے بہنوں کی تدفین ہو رہی ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے راہ آخرت آسان کرے انشاءاللہ، اور یہ صدمہ بڑا ہے، اللہ آپ سب کے جو
آج امام کے غم میں شریک ہوئے ہیں، سب کو اس مصیبت، ایسی مصیبت یا ایسے صدمے سے بچا کر رکھے۔ میں صرف اپنی بہن اور ان کے بچوں کے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے نہیں، دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، مسلسل دعا کر رہی ہوں کہ اللہ اس تکلیف سے کسی کو نہ گزارے، اس بیماری سے سب کو جلد از جلد اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مصیبت نہ دکھائے۔ دعا ہے آپ سب سے التماس ہے کہ ناصر بھائی کو بالخصوص آج اگر رات کو آپ لوگوں کو وقت ایک دفعہ نماز وحشت قبر، مشکل لگتا ہے اپنے عزیز ترین کے ایسی التم تک ہم میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ یقین آئے کہ وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن التماس ہے کہ آج ان کے لیے ضرور آپ لوگ یاد سے ایک نماز وحشت قبر سید ناصر کے لیے پڑھ دیں۔ ارحم الراحمین، غم اہل بیت سے بڑا کوئی غم نہیں، غم اہل بیت سے بڑا کوئی سہارا نہیں، اس سے بڑی اللہ ہمیں بس سرشت کے لیے محبت دائم رکھے۔ السلام علیکم۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والقطر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام علیہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولجعل اللہ الاخر العہد منی زیارتک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولاي ابن فضل عباس ابن امیر المومنین وابن سید الوسین وقاسم بن الحسن وموسى بن عقیل وحانی بن عروہ وحبیب بن مزار والحر شہید الرحائب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا معین الشیعة والزواری فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المسکون بعرض طوس، السلام علیکم علی ابن موسی الرضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم قاطع البرہان، السلام علیکم امام زماننا، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔